بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگر آپ اپنی برائیوں پر قابو پانا چاہتے ہیں تو سچ بولنا شروع کر دیں۔ حضرت علی رضی اللہ نے فرمایا، اسے اپنا کوئی راز مت بتاؤ جس کا کوئی راز تمہارے پاس نہ ہو۔ اپنے غموں اور پریشانیوں کو سینے میں دفن کر دو۔ اگر انہیں چہرے پر سجاؤ گی تو کمزور ہو جاؤ گے۔ یوں وفاؤں کے سلسلے مسلسل نہ رکھ کسی سے۔ لوگ ایک خطا کے بدلے ساری وفائیں بھول جاتے ہیں۔ نماز ایک واحد حکم ہے جسے اللہ نے آسمان سے وحی کے ذریعے نہیں اتارا بلکہ اپنے محبوب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمان پر بلا کر تحفے میں دیا۔ کسی کو نفرت ہے مجھ سے اور کوئی پیار کر کے بیٹھا ہے۔ کسی کو یقین نہیں مجھ پہ اور کوئی اعتبار کر کے بیٹھا ہے۔ کتنی عجیب ہے نا دنیا، کوئی ملنا نہیں چاہتا اور کوئی انتظار کرنے بیٹھا ہے۔ امیدوں کے آگے ٹوٹ جانا اچھا نہیں لگتا، کسی کے آگے ہاتھ پھیلانا اچھا نہیں لگتا۔ مجھے دینے والوں کی قطار میں رکھنا میرے مالک، تیرے در کے سوا کہیں سر جھکانا اچھا نہیں لگتا۔ کسی پیڑ کے کٹنے کا قصہ نہیں ہوتا، کلہاڑی میں اگر لکڑی کا ہاتھ نہیں ہوتا۔ دشمن بھی کامیاب نہیں ہوتا جب تک کوئی اپنا بھی سازش کا حصہ نہیں ہوتا۔ گھر سے ایک مسافر چلا جس کے کچھ ارمان تھے، کچھ قدم آگے چلا، راستے میں قبرستان تھے، قبرستان میں ایک ہڈی ملی جس کے کچھ بیان تھے۔ اے مسافر سنبھل کے چل، ہم بھی کبھی انسان تھے۔ لشکر بھی تمہارا ہے، سردار بھی تمہارا ہے، تم جھوٹ کو سچ لکھ دو، اخبار بھی تمہارا ہے۔ خون مظلوم زیادہ نہیں بہنے والا، ظلم کا دور بہت دن نہیں رہنے والا۔ ان اندھیروں کا جگر چیر کے نور آئے گا، تم ہو فرعون تو موسیٰ بھی ضرور آئے گا۔ سلطان محمود غزنوی نے اپنے غلام ایاز کو ایک انگوٹھی دی اور کہا کہ اس پر ایک ایسا جملہ لکھو کہ میں اگر خوشی میں دیکھوں تو غمگین ہو جاؤں اور اگر غم میں دیکھوں تو خوش ہو جاؤں۔ غلام ایاز نے لکھا کہ یہ وقت بھی گزر جائے گا۔ ایک ولی سے ابلیس نے کہا، تجھے اللہ پر بہت یقین ہے، تو اونچے پہاڑ پر چڑھ کر چھلانگ لگا دے، دیکھتے ہیں کہ تیرا اللہ تجھے بچاتا ہے کہ نہیں۔ ولی نے جواب دیا، یہ اللہ کا کام ہے کہ مجھے آزمائے، میرا کام یہ نہیں کہ میں اپنے سچے رب کو آزماؤں۔ بیٹی کیا ہے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، عورت کے لیے یہ بہت ہی مبارک ہے کہ اس کی پہلی اولاد بیٹی ہو۔ جس شخص کی بیٹیاں ہو اسے برا مت سمجھو، کیونکہ میں بھی بیٹی کا باپ ہوں۔ جب کوئی لڑکی پیدا ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے لڑکی تو زمین پر اتر، میں تیرے باپ کی مدد کروں گا۔ جب اللہ خوش ہوتا ہے تو زمین پہ بیٹی پیدا کرتا ہے۔ ایک میٹھی سی مسکان ہے بیٹی، یہ سچ ہے کہ مہمان ہے بیٹی، اس گھر کی مہمان بننے چلی ہے جس گھر سے انجان ہے بیٹی۔ اللہ سب بیٹیوں کے نصیب اچھے کر دے۔ حوصلہ بہت ہے مجھ میں، پر یہ لازم تو نہیں ہے نا کہ ہر بار آخری حد تک آزمایا جاؤں۔ وہ دل ہی کیا جس میں اللہ نہ ہو، وہ زندگی ہی کیا جس میں بندگی نہ ہو، وہ حکومت ہی کیا جس میں انصاف نہ ہو، وہ زبان ہی کیا جس میں مٹھاس نہ ہو، وہ رزق ہی کیا جو میں حلال نہ ہو، وہ اولاد ہی کیا جس کو خیال نہ ہو۔ درخت بوڑھا ہو کر پھل نہ بھی دے، سایہ ضرور دیتا ہے۔ کاش یہ بات اولاد کو وقت پر سمجھ آ جائے۔ دنیا کا سب سے اچھا گفٹ وقت ہوتا ہے، کیونکہ آپ اگر کسی کو اپنا وقت دیتے ہو تو آپ اسے اپنی زندگی کا وہ پل دیتے ہو جو کبھی لوٹ کر نہیں آتا۔ زندگی میں اکثر مقامات پر میں نے جانا کہ میرے ساتھ اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے، اور تبھی مجھے اندازہ ہوا کہ صرف اللہ کا ہونا کس قدر بہتر ہے۔ نماز شیطان کی شکست اور مومن کی جیت ہے۔ مٹ جائے گناہوں کا تصور ہی جہاں سے،
اگر ہو جائے یقین کہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ دل پاک نہیں تو پاک ہو نہیں سکتا انسان، ورنہ ابلیس کو بھی آتے تھے وضو کے فرائض بہت، سر جھکانے سے نمازیں ادا نہیں ہوتی، دل جھکانا پڑتا ہے عبادت کے لیے۔ اقبال نے توڑ دی تسبیح اس لیے، کیا گن کے نام لو اس خدا کا جو بے حساب دیتا ہے۔ کوئی عبادت کی چاہ میں رویا، کوئی عبادت کی راہ میں رویا، عجیب ہے یہ نماز محبت کا سلسلہ، کوئی قضا کر کے رویا، کوئی ادا کر کے رویا۔ ملاقاتیں عروج پر تھی تو جواب اذان تک نہ دیا، صنم جو روٹھا ہے تو آج مؤذن بنے بیٹھے ہیں، نہ کلمہ یاد آتا ہے نہ دل لگتا ہے نمازوں میں، کافر بنا دیا ہے لوگوں کو 2 دن کی محبت نے۔ کتنی عجیب ہے گناہوں کی جستجو، نماز بھی جلدی میں پڑھتے ہیں پھر سے گناہ کرنے کے لیے۔ 4 غلطیوں سے بچو، پہلا شریف کو بیوقوف مت سمجھو، دوسرا مکار کو عقل مند مت سمجھو، تیسرا قابل کو بہادر مت سمجھو، چوتھا مالدار کو بڑا آدمی مت سمجھو۔ جب عقل مند بوڑھا ہوتا ہے تو اس کی عقل جوان ہو جاتی ہے، اور جب جاہل بوڑھا ہوتا ہے تو اس کی جہالت جوان ہو جاتی ہے۔ امام علی رضی اللہ۔ شہد کے سوا ہر میٹھی چیز میں زہر ہے، اور زہر کے سوا ہر کڑوی چیز میں شفا ہے۔